لوگ کیا کہتے ہیں یہ سوچنا چھوڑ دیں، لوگوں کی سننا چھوڑ دیں، یہ اپنے کانوں کو لوگوں کی باتوں سے بند کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کی سننا شروع کر دیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور لوگ کیا کہتے ہیں یہ چھوڑ دیں۔ کیوں؟ لوگوں کی یہ عادت ہے اور ان کا یہ کام ہے کہ انہوں نے باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مسجد بنانا اچھا عمل ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ گڈ۔ مسجد بنانا یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ مساجد اللہ کی ہے اور ان کی تعمیر کرنا ایمان والوں کی علامت ہے۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مسجد بنائی، حرم بیت اللہ مکہ شریف۔ رسول اللہ نے مسجد نبوی شریف بنائی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس والی مسجد بنائی۔ تو مساجد بنانا انبیاء اور اولیاء کا طریقہ ہے اور اللہ نے قرآن میں اس کو پسند کیا ہے۔ آپ شرط لگا لیں، جائز نہیں ہے شرط لگا لیں، تو طرز کلام ایسا ہے ہمارا، شرط لگا کر مسجد بنانی شروع کر دیں یا کسی مسجد کی کمیٹی میں شامل ہو کر دین کا کام کرنا شروع کر دیں، لوگ اس پر بھی تنقید کریں گے کہ اب پتہ نہیں یہاں سے کون سی یہ کمائی کرنے لگا ہے، یہ مسجد بنا رہا ہے ضرور اس کے اندر سے یہ خود کھاتا ہے۔ آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو آپ بتائیں اتنے اچھے کام پر بھی اگر لوگ راضی نہیں ہیں تو بھائی صاحب اس کے بعد آپ کس چیز پر لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے پرسکون زندگی گزارنے کا نسخہ یہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی لوگ کیا کہیں گے، جی لوگ کیا کہیں گے۔ ارے نادان لوگوں، کیا ہم نے حساب لوگوں کو دینا ہے یا اپنے رب کو؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ کام کر رہا ہوں میرا رب کیا فرماتا ہے؟ بندے ہمیں روٹیاں دیتے ہیں جو ہم کہیں کہ بندے کیا سوچتے ہیں؟ لوگ سوچتے ہیں تو یہ لوگوں کا مسئلہ ہے نا، میرا تو نہیں ہے۔ اب وہ غلط سوچتے ہیں وہ صحیح سوچتے ہیں تو یہ لوگوں کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا رب کیا فرماتا ہے، میرا نبی کیا فرماتا ہے، مجھے اس پر بات کرنی چاہیے۔ مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میں ایسا کام نہ کروں جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائیں۔ آپ مجھے بتائیں ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے اور دوسری طرف لوگوں کی ناراضگی ہے، تو آپ بتائیں آپ کس کو چوز کریں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کو یقیناً آپ کہیں گے کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہیے، لوگوں کی کیا ہے؟ اور ایک بات یاد رکھ لیں، لوگ راضی ہوتے ہی نہیں۔ لوگوں کے انداز میں اور رب کے کرم میں فرق یہ ہے، اب اس کو غور سے سن لیں، کہ آپ کسی بندے کے ساتھ 99 نیکیاں کریں، 99 بار 99% آپ اس کے کام کریں، اس پر آسانیاں کریں، اس پر نیکی کریں، اس کے کام کر دیں، 99 ایک نہ کریں، ایک نہ کریں تو وہ آپ کے جو 99 بھلائیاں اور کام ہیں ان پر کراس لگا دیں۔ ہمارا کام ہی نہیں کرتے، وہ 99 بھول جائے گا۔ اور اگر ہم اللہ کی 99 گناہ کر لیں اور اس کی نافرمانیاں کر لیں 99 بار اور صرف ایک بار اس کو مان کر اس کی اطاعت کر لیں تو وہ 99 بھول کر میرا رب 99 معاف کر دیتا ہے، ریموو کر دیتا ہے اور پھر ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو بندوں میں اور اللہ میں اتنا کرم میں فرق ہے۔ اور پھر بندے آپ کو
واپس نہیں کرتے کچھ، بس وہ لیتے رہیں گے اور یہ سمجھتے رہیں گے کہ ہمارا حق ہے، یہ جو ہمیں دے رہا ہے یا ہم پر احسان کرتا ہے یا ہمارا کام کرتا ہے تو یہ اس کا حق ہے، کرے کرے۔ لیکن آپ کو بندے سے کام ہو تو آپ 70 مرتبہ بھی میسج کریں گے تو وہ جواب نہیں دے گا، لیکن آپ کو اگر اللہ سے کام ہو اور آپ 1 مرتبہ کہیں تو 70 مرتبہ اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے بتا تیرا کام کیا ہے۔ توجہ ہے کہ نا؟ اور یاد رکھیں یہ ایسے انسان، ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ آپ ساری زندگی کسی پر بھلائی کرتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں، اور زندگی کے آخر میں جا کر کوئی ایک آپ سے غلطی ہو جائے، مسٹیک ہو جائے، تو وہ پچھلی ساری زندگی کی نیکیاں آپ کی بھول جاتے ہیں اور اس کو آگے رکھ لیتے ہیں۔ اور اگر آپ ساری زندگی گناہ کرتے رہیں اور ایک بار اللہ کے سامنے آ کر معافی مانگ لیں آخری عمر میں، تو اللہ پچھلی ساری خطائیں بھول جائیں گے۔ بھول جائیں سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ بھولتا ہے، بھول جانے سے میری مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے، معاف کر دیتے۔ بھولتا تو نہیں ہے اللہ، بھولنے سے پاک ہے، مگر وہ صرف نظر کر لیتا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آ گئے۔ تو اب آپ بتائیں کہ ہمیں اس کی طرف رجوع رکھنا چاہیے یا ان بندوں کو راضی کرنا چاہیے؟ اور آپ یاد رکھیں جب آپ اللہ کو راضی کرنے پہ لگ جائیں گے تو جو اچھے لوگ ہوں گے وہ خود بخود آپ پر راضی ہوتے جائیں گے، وہ خود بخود آپ سے راضی ہوتے جائیں گے کہ یہ بندہ اچھا ہے، نیک کام کرتا ہے، بھلے کام کرتا ہے، وہ خود بخود آپ کی طرف مائل ہوتے جائیں گے، اللہ ان کے دل آپ کی طرف پھیر دے گا۔ آپ نے میری بات کو سنا میرے بھائی جی؟ اس کو یاد رکھیں۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں، یہ میں بار بار اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ ہم زیادہ پریشان اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ بھائی قیامت کے دن اور قبر میں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگ کیا کہتے تھے، یہ پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا تھا۔ سو لوگوں کی بات سننا چھوڑ دیں، لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ قرآن جو فرماتا ہے، حضور جو فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے حق ادا کرو، کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنو، درد مت دو کسی کو، اپنے رب سے ربط بنا لو، اپنے اللہ سے جوڑ بنا لو۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی بات سننا چھوڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول کی سننا شروع کریں۔ اور دوسرا طریقہ جو آپ کو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھا کریں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کریں، کچھ وقت اللہ والوں کی محفل میں گزارا کریں۔ یہ جو اللہ والوں کے پاس بیٹھ جانا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ وقت گزار لینا ہے، یہ آپ کے قلب کے سکون کا باعث بنے گا۔ آپ اطمینان قلب چاہتے ہیں، آپ سکون چاہتے ہیں، تو پہلا کلیہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ لوگوں کا مسئلہ ہے، ان کو کرنے دیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلیں۔ دوسرا مسئلہ کہ سکون چاہتا ہوں، امن چاہتا ہوں، پیار چاہتا ہوں، تو بھائی اس کے لیے آپ کو اللہ والوں کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ یہاں کسی کا گلہ نہیں کیا جاتا، یہاں کسی پر کیچڑ نہیں اچھالا جائے گا، یہاں کسی کی برائی نہیں کی جائے گی، یہاں محبت بانٹی جاتی ہے، یہاں پر پیار بانٹا جاتا ہے۔
جو اللہ والوں کی صحبت میں کچھ دیر بیٹھ جاتا ہے تو وہ شعر ہے نا کہ یہ شرف تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ بھائی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ تو ہم کہہ سکیں گے نا کہ میرے مالک ہم نے کچھ وقت تیرے بندوں کے ساتھ گزارا ہے، کچھ وقت ہم بھی تیرے پیاروں کے ساتھ رہے ہیں، کچھ لمحات ایسے تھے جب ہم دنیا کو چھوڑ کر تیرے بندوں کے پاس بیٹھے رہے تھے۔ تو یہ جو پاس بیٹھنا ہے نا، اس پر آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اور پھر دعا کرتا ہوں کہ ایک بار حضور تشریف فرما تھے آقا علیہ السلام، تو کچھ غریب لوگ حضور کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ غریب سے مراد درویش لوگ، درویش تھے۔ سرکار نے ایک چبوترا بنایا ہوا تھا، اس کو کہتے ہیں صفہ۔ اس چبوترے پر اصحاب صفہ بیٹھا کرتے تھے، مطلب درویش جن کا کوئی اپنا گھر نہیں تھا، انہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے تھے اور حضور کے دروازے پر بیٹھے رہتے تھے۔ اپنے بزنس، کاروبار، قوم اور قبیلے انہوں نے چھوڑ دیے تھے، ترک کر دیے تھے، اور حضور کی محفل میں ہر وقت حاضر رہا کرتے تھے، وہاں بیٹھے تھے۔ وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، وہ کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے، صرف اپنے شیخ کی زیارت کرتے تھے، اپنے مرشد کی دیدار کرتے تھے، حضور کی زیارت فرماتے اور بیٹھے رہتے۔ وہ کوئی بزنس نہیں کرتے تھے، حضور ان کو کھانا دیتے تھے، اور کبھی کوئی جو حضور کے صحابہ میں امیر صحابہ تھے، پیسے والے صحابہ تھے، وہ اپنے مال میں سے کچھ نکال کر ان کو آ کر دیتے تھے کہ یہ ان کو حضور ہماری طرف سے کھلا دے۔ تو اس طریقے سے یہ چل رہا تھا سسٹم۔ تو جب وہ چل رہا تھا سسٹم اس طرح سے، وہ درویش تھے، اوپر ایک ٹاٹ کا، اب بھائی اس کو باہر لے جاؤ اور باتیں باہر لے جا کر کرو، اس کو کہو کہ باہر لے جائیں اور باتیں باہر جا کر کرو، کم از کم اتنا سیکھ لیں بھائی صاحب۔ اب دوبارہ سے اس کو سماعت کریں۔ وہ حضور کے محفل میں بیٹھتے تھے اور ٹاٹ اڑا کرتے تھے۔ ٹاٹ سمجھتے نا، ٹاٹ اڑا کرتے تھے، اور گرمی کے موسم میں ان کو پسینہ آتا تھا، تو پسینے کی اپنی ایک سمیل ہوتی ہے۔ حضور ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے، اس سمیل میں جب محبت ہو جائے تو پھر سمیل نہیں نہ آتی، ہاں جی۔ تو حضور ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے، وہ حضور کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ تو عرب کے کافر امراء کا، جو مشرک تھے، ان کے جو بڑے لوگ تھے، امراء، امیر لوگ، وہ حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہم آپ سے دین کی باتیں سننا چاہتے ہیں۔ اب یہاں ایک جملہ نوٹ کر لیں، جو درویش چودھریوں کے اور بادشاہوں کے دروازوں پر حاضری دیا کریں کچھ لینے کے لیے، وہ ڈھونگیے ہوتے ہیں، درویش نہیں ہوتے۔ درویش وہ ہوتا ہے جس کے دروازے پر بادشاہ آئے، جس کے دروازے پر بادشاہ آئیں وہ درویش ہوتا ہے، جو بادشاہوں کے دروازے پر جائے وہ فقیر نہیں ہوتا۔ بئس الفقیر والا باب الامیر، جو اپنی حاجات لے کر دنیا داروں کے پاس جائے گا اور وہاں بیٹھا کرے گا دنیا حاصل کرنے کے لیے، وہ فقیر نہیں ہوگا۔ ویسے حضرت عثمان غنی بہت امیر تھے، امیر صحابہ میں شمار ہوتے تھے، مگر حضور کو دعوت دیتے تھے کہ ہمارے گھر کھانے کے لیے تشریف لائیں، تو حضور ان کے گھر جایا کرتے، یہ جانا ممنوع نہیں ہے۔ ہاں، تو وہ درویش بیٹھے ہوئے تھے، حضور ان کے درمیان تھے، تو وہ آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں بھی دین کی بات سنائیں، مگر ان کو چھوڑیں، ہمارے پاس الگ بیٹھیں، ان سے ہمیں بو آتی ہے۔ تو ابھی رسول اللہ سرکار نہیں بولے، درویش بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے کسی نے نظر اٹھائی،
اوپر نظر کی کہ مالک ہم تو تیرے محبوب کے درشن کے لیے آتے ہیں، اب اگر یار اٹھ گیا تو پھر ہمارے درمیان محبت تو کم نہیں، اگر کم ہے تو دولت ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل محبوب کے بولنے سے پہلے جاؤ اور کہو کہ اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، محبوب اپنے آپ کو ان عشاق کے درمیان روک کر رکھیے، ان کے درمیان رہیے جو صرف چہرے کے دیدار کے لیے آئے ہیں، یریدون وجہہ، جو اس کی وجاہت اور اس کے چہرے کے دیدار کے طالب ہیں اور دن رات ذکر میں مشغول ہیں، یدعون ربہم، جو ہر وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں اور اس کے چہرے کے دیدار کے طالب ہیں، اس کے چہرے کے عاشق ہیں، جو یار کے چہرے پہ اس کا جلوہ دیکھتے ہیں۔ محبوب ان کے درمیان سے مت اٹھیے گا۔ اب درویش کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم اللہ نے دیا اپنے نبی کو، اب بڑے تو حضور ہیں مگر سنت بن گئی کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنا سنت مصطفیٰ ہو گئی، تو حضور فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ ان کے پاس اٹھنے سے منع کرتا ہے، ہم آپ کی بات مان کر ان کو چھوڑ کر الگ نہیں ہو سکتے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے یہ بیٹھے ہیں، ہم ادھر بیٹھ جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے، ان کے پسینے سے بو آتی ہے، ہم ادھر بیٹھ جاتے ہیں، آپ چہرہ ہماری طرف پھیر لیں، چہرہ پھیر لیں ہماری طرف۔ تو وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جو آئے ہی چہرہ دیکھنے تھے، وہ کہنے لگے کہ اگر یار نے نظر پھیر لی تو پھر محبت کی قیمت کیا ہوئی؟ تو اللہ نے فرمایا جبریل پھر جا۔ اللہ فرماتے ہیں لا تعد عیناک عنہم، محبوب اپنی نظریں ان سے ہٹائیے گا نہیں۔ تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان پر مصطفیٰ کی نظر ہوتی ہے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مصطفیٰ کی نظر کے سامنے ہوتے ہیں، ان پر نظر کرم ہوتی ہے حضور کی، اس لیے تو ان کے کام چلتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نا بزرگ کے تیرا کرم ہے تو سلامت ہے زندگی، تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی۔ اگر حضور کا کرم نہ ہو تو پھر زندگی قیامت ہو جائے، حضور کا کرم ہے تو زندگی سلامت ہے۔ یہ سرکار کی کرم نوازی ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ان کے درمیان سے اٹھنے سے بھی منع کرتا ہے اور ان سے نظریں ہٹانے سے بھی منع فرماتا ہے۔ تو یہ رتبہ ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، اللہ والوں کے پاس رہتے ہیں۔ اب یہاں ایک جملہ آپ کو بتانے کے لیے ضروری ہے کہ وسوسہ آتا ہے کبھی کبھی کہ یار ہم جب محفل میں ہوتے ہیں تو دل بڑا باغ ہوتا ہے، بڑا پرسکون ہوتا ہے اور بڑا دینی ماحول بنا ہوتا ہے، لیکن جب باہر جاتے ہیں تو وہ چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو یہی سوال صحابہ نے حضور سے کیا تھا کہ یا رسول اللہ جب ہم آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ہم پر بڑی کیفیت طاری ہوتی ہے، لیکن جب اٹھ جاتے ہیں تو پھر وہ کیفیت نہیں رہتی جو صحبت میں تھی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر وہ کیفیت ہی رہتی جو یہاں تھی تو تم فرشتوں کے ساتھ مصافحہ کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محفل میں اللہ والوں کے قرب میں جو کیفیت ہوتی ہے نا انسان پر، وہ باہر نہیں ہوتی، اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے بار بار حاضر ہونا پڑتا ہے۔ یہ ایک میں مثال دیا کرتا ہوں، وہ دے کر اب دعا کرتے ہیں کہ یہ بیٹھنا ایسا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھا کرتے تھے، صحابہ کے پاس حضور بیٹھا کرتے تھے۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے
کامیاب زندگی اور پرسکون رہنے کا کہ آپ اللہ والوں کی صحبت میں رہا کریں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے اللہ والوں کی صحبت کے بعد کہ آپ اللہ کی یاد میں رہا کریں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قلوب کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. اب یہ ہے اللہ کی یاد میں اطمینان قلب ہے. اور جب اللہ والوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. حضور کی حدیث ہے کہ اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کو دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے، وہ اللہ والا ہوتا ہے. تو عزیزوں اور ساتھیوں، یہ تین باتیں آج آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. نمبر ایک، لوگ کیا کہتے ہیں یہ چھوڑ دیں. اللہ اور اس کو رسول کیا فرماتے ہیں یہ سمجھ. آپ پرسکون رہیں. جو بندہ لوگوں کی باتیں سن کر چلتا ہے وہ کبھی نہیں چلتا، اس کا سفر رکا رہتا ہے. وہ نہ تو دنیا میں کامیاب ہوتا ہے اور نہ ہی دین میں کامیاب ہوتا ہے. سو سکسیسفل لائف گزارنے کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنی سوچئے اور چلتے رہیں. اپنے ٹارگٹ پر، اپنے گول پر دھیان دیجئے، اپنے نشانے پر فوکس کیجئے اور سفر جاری رکھیے. ناکامیاں بھی آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جائیں گے. یہ میرے تجربات ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دوسری چیز، اگر پرسکون رہنا ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں رہیے. تیسری چیز، پرسکون رہنا ہے تو اللہ کی یاد میں رہیے. یہاں ایک آخری جملہ بول رہا ہوں کہ کسی ذمہ دار سے کسی پڑھے لکھے بندے نے پوچھا تھا کہ آپ یہ اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ روز چلے جاتے ہو. وہ حقہ پی رہا تھا، ذمہ دار آدمی تھا، وہ حقہ پی رہا تھا. اب ذمہ دار کو حدیث پڑھنی تو نہیں آتی ہو، اس نے کوئی اپنا طریقہ یہ بنانا تھا. وہ حقہ پی رہا تھا، اس نے ایک کوئلہ اٹھا کر حقے سے ایک کوئلہ اٹھایا اور نیچے رکھ دیا. اس بندے نے پھر سوال کیا کہ میں نے پوچھا ہے تم اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اس نے وہ کوئلہ زمین سے اٹھایا اور پھر دوبارہ حقے پر رکھ دیا. اس نے پھر پوچھا یار میں پوچھتا ہوں کہ تم اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تم کبھی کوئلہ نیچے رکھتے ہو، کبھی اوپر رکھتے ہو، اس کا راز کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے جواب دیا ہے، آپ نے سمجھا نہیں. کہا کیسے؟ کہا یہ کوئلہ جب حقے کے اندر تھا تو لال تھا، بھاگ رہا تھا. جب اس کو دور کیا تو یہ سیاہ ہونے لگا اور اس کی روشنی ماند پڑنے لگی. تو میں نے اس کو اٹھا کر دوبارہ اندر رکھا تو پھر دوبارہ پھر دہکنے لگا، پھر سرخ ہو گیا. تو یہی ہمارا حال ہے. جب ہم پر سیاہی غالب ہونے لگتی ہے، ہماری آگ ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے عشق کی، تو ہم پھر اللہ والوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر پھر دوبارہ سے سرخ و سفید ہو جاتے ہیں. ہمارے دل کی سیاہی پھر دور ہو جاتی ہے. تو ہم دوبارہ جاتے اس لیے ہیں کہ ہم پھر ایک بار بھاگ جائیں، وہ دہک جائیں اور چمک دمک دوبارہ ہو جائے. جو سیاہی پڑنے لگی تھی جب ہم قریب ہوتے ہیں تو وہ پھر سے ٹھیک ہو جاتی ہے. میں نے یہ کوئلے کی مثال دے کر بھائی آپ کے سوال کا جواب دیا. تو یہ ہے اللہ والوں کی مثال کہ جب ہم اللہ والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اب ہم پھر سے دہکنے لگے، مہکنے لگے. میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جس اندر پھل بجے ہو آوے مشک رومالوں، اگر کپڑا پھول کے ساتھ لگا رہے تو خوشبو آ جاتی ہے. یہی ہے، آپ پرسکون رہنا چاہتے ہیں، اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے. آپ کامیاب رہنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پر رکنا چھوڑ دیں. جو بندہ چھوٹے اسٹیشنوں پر رکتا ہے وہ لیٹ ہوتا جاتا ہے. خدا کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی سے نکالیں اور بیٹا اپنی زندگی کو ایک سمت کی طرف تیزی سے لے کے جائیں، آپ اپنی منزل پر پہنچیں.
اللہ کریم آپ کو پرسکون زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے خود یہ ٹارگٹ حاصل کر لیا ہے کہ میں لوگوں کی باتیں نہیں سنتا، کوئی کیا کہتا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، فلاں یہ کہتا ہے فلاں یہ، میں سنتا ہی نہیں، میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی سنتا ہوں اور اپنی زندگی سیدھی چلاتا ہوں۔ بڑے مزے ہیں، بڑا سکون ہے، سبحان اللہ۔ آپ بھی ایسا کیجیے۔